بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارا کمال اسی میں نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو کر لو، اصلی کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھے، اور اسی طرح قیامت کے دن کے آنے پر بھی اور فرشتوں پر بھی کہ وہ اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں، نور سے بنے ہیں، گناہ سے معصوم ہیں، کھانے پینے اور انسانی شہوات سے پاک ہیں، اور سب کتب سماویہ پر بھی اور سب پیغمبروں پر بھی۔ اور وہ شخص مال دیتا ہوا اللہ کی محبت میں اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، یعنی جن بچوں کو ان کا باپ نابالغ چھوڑ کر مر گیا ہو، اور دوسری غریب محتاجوں کو بھی، اور بے خرچ مسافروں کو، اور لاچاری میں سوال کرنے والوں، اور قیدی اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں بھی مال دیتا ہو، اور وہ شخص نماز کی پابندی رکھتا ہو اور مقررہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، اور جو اشخاص یعنی ان عقائد و اعمال کے ساتھ یہ اخلاق بھی رکھتے ہوں کہ اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں، یعنی جب کسی امر جائز کے عہد کر لیں، اور اس صفت کو خصوصیت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ لوگ ان مواقع میں مستقل مزاج رہنے والے ہوں، ایک تو تنگ دستی میں، اور دوسرے بیماری میں، اور تیسرے معرکہ قتال کفار میں، یعنی پریشان اور کم ہمت نہ ہوں۔ بس یہ لوگ ہیں جو سچے کمال کے ساتھ موصوف ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو سچے متقی کہے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک آیت کا ترجمہ تھا جس کو آیت بر کہا جاتا ہے، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 177 یہ ہے۔ اس آیت کا ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کر دیا گیا تو یہود و نصارہ اور مشرکین نے بڑا شور کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کیے۔ تو اس آیت سے جو پہلے والی آیات ہیں ان کے اندر بھی ان کا بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دیا گیا، لیکن اس آیت کے اندر ایک خاص انداز سے اس بحث کو ختم کر دیا گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ تم نے سارا دین صرف اس بات میں منحصر کر لیا کہ نماز میں انسان کا رخ مغرب کی طرف ہو یا مشرق کی طرف ہو، اور اس آیت میں کہہ دیا گیا کہ یہ تو مطلق جہتیں اور سمتیں ہیں، یعنی تم نے صرف سمت اور جہت کو دین کا مقصد بنا لیا، اور ساری بحثیں اسی میں دائر ہو گئیں، وہ شریعت کا کوئی اور حکم ہے ہی نہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت کا خطاب یہود و نصارہ اور مسلمان سب کے لیے ہو، اور مراد یہ ہو کہ اصل نیکی اور ثواب اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، وہ جس طرف رخ کرنے کا حکم دے وہی ثواب اور درست ہو جاتا ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے مشرق و مغرب یا کوئی جانب و جہت نہ کوئی اہمیت رکھتی ہے نہ ثواب، بلکہ ثواب دراصل اطاعت حکم کا ہے۔ جس جانب کا بھی حکم ہو جائے، جب تک بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا وہ ثواب تھا، اور جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا ارشاد ہوا تو وہ بھی ثواب ہی ہو گیا۔ تو ناظرین محترم، اس آیت کو ایک جامع آیت کہا گیا ہے۔ اس آیت میں اصولی طور پر تمام احکام شرعیہ یعنی اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاق کا اجمالی ذکر آ گیا ہے۔ پہلی چیز یعنی اعتقادات ہیں، اس کا ذکر من آمن باللہ میں مفصل آ گیا۔ دوسری چیز اعمال یعنی عبادات اور معاملات ہیں، ان میں سے عبادات کا ذکر وآت الزکوٰۃ تک آ گیا، پھر معاملات کا ذکر والموفون بعہدہم سے کیا گیا، پھر اخلاق کا ذکر والصابرین سے کیا گیا۔ آخر میں بتلا دیا کہ سچے مومن وہی لوگ ہیں جو ان تمام احکام کی پیروی مکمل کریں، اور انہی کو تقوی کا شعار کہا جا سکتا ہے۔ ان احکام کے بیان کرنے میں بہت سے بلیغ اشارات ہیں، مثلا مال کو خرچ کرنے میں علی حبہ کی قید لگائی، جس میں 3 احتمال ہیں۔ ایک ہی کہ حبہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہو، تو مطلب یہ ہوگا کہ مال خرچ کرنے میں کوئی نفسانی غرض نام و نمود کی شامل نہ ہو، بلکہ اخلاص کامل کے ساتھ صرف اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت اس خرچ کرنے کا داعیہ ہو۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ضمیر مال کی طرف راجع ہو، تو مراد یہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرنا موجب ثواب ہے جو انسان کو محبوب ہو۔ بیکار چیزیں جو پھینکنے کی تھی ان کو دے کر صدقے کا نام کرنا کوئی صدقہ نہیں، اگرچہ پھینکنے کی نسبت سے بہتر یہی ہے کہ کسی کے کام آ سکے تو اس کو دے دے۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ لفظ آتا میں جو اس کا مصدر ایتا ہے مفہوم ہوتا ہے، اس کی طرف ضمیر راجع ہو، اور مطلب یہ ہو کہ وہ اپنے خرچ کرنے پر دل سے راضی ہو، یہ نہ ہو کہ خرچ تو کر رہا ہے مگر اندر سے دل دکھ رہا ہے۔ امام جساس رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ممکن ہے کہ تینوں ہی چیزیں مراد میں داخل ہوں، پھر اس جگہ مال کے خرچ کرنے کی 2 صورتیں مقدم بیان کر دی جو زکوٰۃ کے علاوہ ہیں، زکوٰۃ کا ذکر اس کے بعد کیا۔ شاید تقدیم کی وجہ یہ ہو کہ عام طور سے ان حقوق میں غفلت اور کوتاہی برتی جاتی ہے، صرف زکوٰۃ ادا کر دینے کو کافی سمجھ لیا جاتا ہے۔
اسی طرح معاملات کے باب میں صرف ایفائے عہد کا ذکر کیا گیا، کیونکہ اگر غور کیا جائے تو تمام معاملات بیع و شراء یعنی خرید و فروخت، اجارہ، شرکت، سب ہی کی روح ایفائے معاہدہ ہے۔ اسی طرح آگے اخلاق یعنی اعمال باطنہ کا ذکر کرنا تھا، ان میں صرف صبر کو بیان کیا گیا، کیونکہ صبر کے معنی ہیں نفس کو قابو میں رکھنے اور برائیوں سے بچانے۔ اگر غور کیا جائے تو تمام اعمال باطنہ کی اصل روح صبر ہی ہے۔ اسی کے ذریعے اخلاق فاضلہ حاصل کیے جا سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے اخلاق رذیلہ سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔